السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے حضرت ہمارا معاویہ بن سفیان کے متعلق کوئی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، مرتد ہیں، یا ہم لعنت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ہماری ایک وائس کبھی آپ دکھا نہیں سکتے۔ ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں، صحابیت انہیں قانونی طور پر حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہم انہیں باغی مانتے ہیں، قتل نہ حق میں شامل مانتے ہیں، امام برحق خلیفہ راشد کے خلاف قتال بپا کرنے والا مانتے ہیں۔ ظلم کی انتہا پر فائز ہونے کے بعد ظالم کو ہی باغی کہا جاتا ہے۔ نفس سے مرغوب ہو کر فساد بپا کیا اور اس امت نے ان کو سیدھے راستے والا خلیفہ نہیں مانا۔ اس لیے ہم محدثین، محققین، مورخین، اذلۂ اربعہ اور اس کے بعد اولیاء کرام اور تمام مترجمین مورخین کی عقیدے کے مطابق ہی ہم کہتے ہیں کہ معاویہ بن سفیان باغی تھے۔ نفس سے مرغوب ہو کر انہوں نے قتل نہ حق کیا، صحابہ کرام کا قتال کیا اور ظلم کی انتہا کی۔ اس بنا پر امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر اجماع ہے امت کا کہ معاویہ بن سفیان سیدھے راستے والے خلیفہ نہیں تھے، انہوں نے بغاوت کی۔ حدیث عمار کی روشنی میں متواتر حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ باغی ہیں۔ بات کیجیے اب آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی یا تابعی کو قتل نہیں کیا۔ جو یہ دعویٰ کرے وہ دلیل لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے مابین جو جنگیں ہوئیں، اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ علام نبوت میں سے ہے، آپ نے اپنی زندگی میں خبر دے دی تھی۔ سیدنا معاویہ نے سیدنا علی سے جنگ اس غرض سے نہیں کی کہ وہ خلیفہ کیوں ہیں، یا ان سے خلافت چھیننے کی غرض سے، یا ان کی خلافت کا انکار کرتے ہوں تب ان کے ساتھ لڑائی کی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ اجتہادی طور پر ہوئی ہیں۔ جیسے پہلے سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کی جنگ ہو گئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یا خانوادہ نبوت میں سے یا اہل بیت میں سے کوئی فرد بشر ایسا ہو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سمیت کوئی ایک ہو جو سیدنا معاویہ کے بارے میں کوئی بات کرے، سیدنا معاویہ کے خلاف کوئی بات کرے، یہ کوئی ثابت کر دے۔ بالکل ایسا نہیں کوئی کر سکتا کہ سیدنا علی نے، حسن و حسین نے، یا کسی بھی عبداللہ بن عباس وغیرہ وغیرہ میں سے کسی نے سیدنا معاویہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی، عبداللہ بن عمر، تو وہ ثابت کر دی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ لوگ برے ہیں، معتزلی، روافظ کی پیداوار ہیں، رافضی ہیں۔ آپ دیکھیں رفض شیعہ خبیث، ہاں جی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ برے لوگ بھی سیدنا معاویہ پہ برس رہے ہیں، معاویہ معاویہ کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین ایک دن انصاف کا دن آئے گا، معاویہ بھی آئیں گے اور یہ برے لوگ جو معاویہ کے دھوبی ہیں وہ بھی آئیں گے، ان کی غیبت کر کے، ان کی بدخوئی کر کے، ان کی شان میں تنقیص کر کے، ان پر تان کر کے ان کی خطاؤں کو پاک صاف کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ معاویہ تو اللہ کی جنت میں ہے اور یہ برے یہاں کتوں کی طرح سیدنا معاویہ پر بھونک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ کر لو، تم اپنے اعمال میں مزید برائی داخل کر لو، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لو۔ ایک دن بھی تو آئے گا نا انصاف کا، انشاءاللہ العزیز ضرور آئے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ان بروں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور محدثین میں سیدنا معاویہ کی شان میں کوئی بھی نقص نہیں بیان کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا تھا، انہوں نے اسے سمجھا اور اس پر عمل کیا اور اس مطابق اپنا عقیدہ بنایا۔ وہ تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام والی جو روایت ہے، عبادہ بن صامت کی بیوی والی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستی ہے، دیکھا میں نے دیکھا وہ لوگ تختوں پہ برا جمع جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں کہ وہ پہلا لشکر جو بحری جہاد کرے گا، اس کے جو کمانڈر ان چیف تھے، حدیث سے ثابت ہے، وہ سیدنا معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور شرف صحابیت بہت واضح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، آپ نے جو
شروعات میں ہی کہا نا خال المومنین، آپ نے کبھی بھی ابن عمر کے لیے خال المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ محمد بن ابی بکر کو خال المومنین کوئی قتل کروا رہا ہے، اس کے لیے تو آپ نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور میرے بھائی یہ خال المومنین کا لفظ کوئی ٹرمنالوجی نہیں رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام حبیبہ سلام اللہ علیہا سے اس وقت بھی نکاح کیا ہوا تھا جب معاویہ بن سفیان اور ابو سفیان دونوں ہی کافر تھے، تو لہذا کوئی رشتہ داری کا کوئی ہمیں دھونس نہ دیں، یہ سب بنوٹی باتیں ہیں۔ آپ نے لمبی باتیں کر دی اس وائس میں ایک ایک کر کے اس کا جواب اسی وائس میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ آپ نے کہا جی اہل بیت نے حسن حسین نے کبھی معاویہ کے خلاف کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا۔ بھئی انہوں نے لفظ تو کیا، وہ تو زرہ پہن کر معاویہ کا قتال کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ حضرت علی ہیں قتال کرنے کے لیے، حضرت ابن عباس بھی ساتھ ہیں، حسن حسین بھی ہیں، لہٰذا یہ مت کہیے کہ انہوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ دوسری بات آپ نے کہا جی معاویہ نے کسی شخص کو قتل نہیں کیا، معاویہ بن سفیان نے اپنے ہاتھ سے جا کر قتل کرنا تھا۔ اس طرح تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر، احد، خندق اور کئی جنگیں لڑ لی، اور اس میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے جا کر قتل کیا ہو؟ کوئی ثابت نہیں، بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان سے بھی ثابت نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جا کر کسی کو قتل کیا ہو۔ جنگوں میں شامل ہوتے ہیں، بس وہ قتال کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا قتال، ساری جنگیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں، اپنے ہاتھ سے قتال ہوا وہاں پر۔ حضرت معاویہ نے قتال کرنے کے لیے اور قتال ہوا، عمار یاسر کیا شہید نہیں کیے گئے؟ آپ کہتے کسی تابع ان کو بھی قتل کیا ہو تو سند لائے۔ بھئی بخاری شریف آپ کے لیے اب جو ہے نا سند نہیں ہے؟ وای عمار تقتل کفیت الباغیہ، یہ آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ عمار یاسر شہید نہیں کیے گئے؟ کس سند سے وہ آپ کو منوائیں کہ جی انہوں نے قتل نہیں کیا؟ اور آپ نے ابھی اتنی دور نہیں میں آپ کو جانے دوں گا، ابھی آپ جو ہے نا حدیث قسطنطنیہ کا سہارا بھی نہیں میں آپ کو لینے دیتا۔ یہ تو آپ نے پھر بھی میں دیکھ لیا کہ آپ نے اس میں اوجب و مغفور کے لفظ بھی استعمال نہیں کیا کرتے، تو میں آپ کی ادھر ہی جو ہے نا جو کلاس لے لیتا۔ آپ نے اس میں قسطنطنیہ والی حدیث میں معاویہ کو کیسے شامل کر سکتے ہیں آپ؟ معاویہ بن سفیان اس میں شامل ہے ہی نہیں، اس کا کمانڈر ان چیف میں آپ کو ادھر سبھی سند لگا دیتا ہوں، عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب آپ جو ہے نا خال المومنین اور قتل نہیں کیا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ اگلی وائسز میں آپ کو سن کے نا سارا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن سیدنا مصر بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کرتے تھے، تاریخ بغداد کے اندر ثابت ہے، صحابی رسول ہے، جلیل القدر ہے۔ سیدنا معاویہ کے بارے میں کچھ انہوں نے الٹی سیدھی باتیں بعض لوگوں سے سن رکھی تھی، سیدنا معاویہ سے ان کا مکالمہ و مناقشہ ہوا اور ان پر ان کی حقیقت منکشف ہوئی اور ان کا دماغ صاف ہوا اور واضح طور پر انہوں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری زندگی معاویہ کو لگا دے۔ اگر ہم معاویہ کے ساتھی ہیں یہ بات کرتے ہیں تو سیدہ عائشہ مصر مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں ان پر بھی تان کرے نا کہ وہ معاویہ کے ساتھی کیوں تھے، یا وہ کتابیں جلائیں یا ان سندوں کا انکار کریں، کچھ تو کرے نا۔ موتو بغیظکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے کہا جی وہ دعائیں کرتے تھے، بھائی آپ کے لیے ایک صحابی حجت بنتا ہے، اور آپ کے لیے امام برحق سابقون الاولون صحابی حضرت علی بن ابی طالب جن کے فضائل بھی سب سے زیادہ ہیں، جو اس وقت بیعت شدہ امام برحق خلیفہ راشد ہیں، ان کا عمل آپ کے لیے حجت نہیں بنتا۔ ہمارے یاسر جو سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے ہیں، جنت کی بشارت شدہ صحابی ہیں، ان کا عمل آپ کے لیے حجت نہیں بنتا۔ سیدنا مخرمہ جو ہے آپ کے لیے حجت بن رہے ہیں، اور حضرت اما عائشہ کی آپ لائے سند کے ساتھ مجھے پیش کریں۔ کسی چیز کا آپ نے حوالہ دیا؟ میں آپ کو بخاری شریف کا حوالہ دے رہا ہوں، وای عمار تقتل کفیت الباغیہ، اللہ کے نبی باغی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں دلائل نبوہ میں، غیبی خبروں میں، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی وہ صحابی نے ملا اور وہ صحابی اس کے لیے دعائیں کرنے شروع ہو گیا۔ اور دعائیں تو کرنی ہی چاہیے، دعائیں تو ہم بھی کرتے ہیں، اس طرح کہ انہوں نے حرام کام، غلط کام، قتل حق، گناہ کبیرہ کیے، دعائیں تو کریں ان کے لیے۔ ہم کب کہتے ہیں دعائیں نہ کریں؟ یہ کوئی آپ کا آرگومنٹ ہے کہ جی فلاں صحابی دعائیں کرتا تھا؟ میں نے آپ کو سابقون الاولون جو کہ اسلام میں ایمان کی بنیاد والے صحابی ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کا جز ہے، وہ ان کے لیے قتال کر رہے ہیں، آپ کے لیے حجت نہیں بنتا، اور فلاں صحابی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ سند پیش کریں مجھے سب سے پہلے، اما عائشہ نے کب کہا کہ میری عمر بھی اسے لگ جائے سلام اللہ علیہا؟ آپ کو جو ہے نا ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے جو اتنی لمبی لمبی پہلے وائسز کی ہے نا، اس میں جو جنت کا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جس کسی نے ان کے خلاف کوئی غلط بات آج تک نہیں کی،
تو صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات کرتے تھے. وہ جنگ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, قتال ہو رہا ہے, صحابی شہید ہو رہے ہیں, اور آپ اس بات کا جواب ہی نہیں دے رہے مجھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب مصنف ابن ابی شیبہ میں جب آپ ہمیں یہ دکھاتے ہیں دیکھو جی دونوں کے مقتولین جنت میں ہیں, تو آگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہیں کہا کہ آخر میں فیصلہ میرے اور معاویہ کے درمیان رہ جائے گا. کیا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہیں فرمایا؟ اور یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ باتیں کہ جی آپ کہتے ہیں جی جو محدثین نے کچھ ایسا نہیں کہا, تو کیا مجھے بتائیں اسحاق راہوی نے یہ نہیں کہا کہ لم یسخ فی فضل معاویہ قط؟ کیا امام نسائی نے یہ نہیں کہا کہ راس بالراس ہی؟ کیا امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں نہیں یہ چیزیں لے کر آئے جو کہ حرام کاموں میں ملوث پائے گئے؟ آپ مجھے بجائیں کیا امام حاکم نشاپوری نے قید ہونا قبول کر لیا اور انہوں نے نہیں کہا کہ اس کے حق میں ایک لفظ صحیح نہیں آیا؟ کیا آپ مجھے بتائیں امام مسلم نے جو ان کے بارے میں لے کر آئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم لا یشبہ بطنہ, یہ وہ حدیث نہیں لے کر آئے؟ امام بخاری نے کیا ان کے بارے میں قائم کر دیا؟ صرف صحابیت ظاہر کی. یہ سارے محدثین کہاں کھڑے ہیں؟ ان محدثین نے یہ باتیں چھپا لی ہیں, یہ سب محدثین نے بیان کی. کیا امام احمد بن حنبل نے لے کر آئے؟ یہ ابو الغادیہ نے جب اس کو عمار یاسر کو قتل کیا, معاویہ نے اس کی کیا باطل تعویل کی کہ وہ ہمارے نیزوں میں لے کر آئے اور ہمارے نیزوں سے قتل کروایا اور حضرت علی پر بہتان بھی لگایا. اور کیا انہوں نے بغاوت نہیں کی؟ کیا وہ باغی نہیں ہے؟ کیا باغی آپ جو ہے نا بڑی وہ عام سی حکومت برحق کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں, تو آپ باغی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ یہ کیا آپ نے استدلال بنا لی ہے کہ جو باغی ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی حق پر ہیں؟ یہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے, اس کے اوپر تو اجماع ہے پوری امت کا کہ معاویہ بن سفیان حق پر نہیں تھے, حضرت علی حق پر ہیں اور قتال ہوا ہے. اور قتال کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں جی کچھ ایسی بات نہیں, کوئی غلط بات ہوئی ہے تو بتاؤ. یہاں پر خون کی ندیاں بہہ گئی, صحابہ قتل ہو رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی کوئی غلط بات ہوئی نہیں ابھی تک. یہ جو تھا نا مسئلہ, یہ سب رٹی رٹائی باتیں روافظ کی طرف سے. رافضی یہی کہتے ہیں, ہمیں برا اس لیے کہتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے ہیں. اس جرم کی برداشت میں اہل سنت کو بہت کچھ سننے میں ملتا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ روافظ کی چال ہے. اللہ تعالیٰ رافضیوں کو ہلاک و برباد کر دے, اصحاب محمد کے دشمنوں کو اعداء و صحابہ کو اللہ ہلاک و برباد کر دے, اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے, اللہ آخرت میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے. ہماری تو یہ دعا ہے. رہا مسئلہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا سیدنا معاویہ کے متعلق قنوت کرنا, وہ تو ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں دیگر صحابہ کے بارے میں کی ہے, ایک اجتہادی عمل تھا. ٹھیک ہے, بس جب دونوں گروہ کے درمیان لڑائی ہو گئی, لڑائی بڑا عمل ہے یا قنوت کرنا بڑا عمل ہے؟ قنوت تو چھوٹا عمل ہے, لڑنا بڑا عمل ہے. جب یہ ہو گیا تو صحابہ سارے خاموش ہیں. چلے ان جنگوں کے بارے میں کسی صحابی سے ثابت کریں کہ سیدنا معاویہ کی مخالفت میں بات کی. اہل بیت کا ایک فرد بشر بتائیں جس نے سیدنا معاویہ کے خلاف ان جنگوں کے حوالے سے بات کی ہے. نبی پاک کو پتہ تھا یہ لڑیں گے. نبی پاک نے فرمایا عمار بن یاسر کو فیا باغیہ قتل کرے گی. فیا باغیہ کا یہ مطلب نہیں ہے, باغی کا مطلب جو خلیفہ وقت کے خلاف لڑے گی اجتہاد کی بنا پر, یہ مراد. نبی پاک نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا. فیا باغی ٹھیک ہے, مطلب باغی گروہ ہونا یہ کیا ہے؟ ایک ہے بغاوت جو خلیفہ کو خلیفہ نہ مانے اسے خلافت چھینے, اس کی سزا ہی اور ہے. اہل سنت کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں, اہل حق جتنے عقل والے جتنے علم والے اللہ سے ڈرنے والے سارے کے سارے کہتے ہیں کہ علی اولا بالحق تھے. اور اس دو اجر ہے علی کے لیے اور معاویہ کے لیے ایک اجر ہے, معاویہ مجتہد ہیں. اب اگر کوئی رافضی باطن کہے کہ جناب یہ بات غلط ہے, ہم اپنی طرف سے سیدنا معاویہ کے بارے میں کوئی موقف نہیں بناتے, ہم نے یہ موقف محدثین سے لیا ہے. ٹھیک ہے, محدثین کو برا کہو, تمہارا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے, تو یہ تو واضح فرق ہے. باقی علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول قطعاً ثابت نہیں کہ مقتولین کہاں جائیں گے, میرا اور معاویہ کا کیا معاملہ ہوگا, یہ قطعاً ثابت نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ سب جھوٹی موٹی باتیں ہیں. علی بھی اللہ کی جنت میں ہے اور معاویہ بھی. اہل بیت کو آڑ بنا کر روافظ ابو بکر عمر کو جب مرتد کافر کہہ سکتے ہیں, تو اب سیدنا معاویہ تو بہت نیچے ہیں. یہ بڑے برے لوگ ہیں اور بڑے ظالم ہیں. ان کو کیا پتا اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت تو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. الحمدللہ ہمارے سر کا تاج ہیں اہل بیت, ان کے ساتھ محبت عین ایمان ہے.
تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں، سی معاویہ مخالف، ایسی بات نہیں. سی عائشہ پہ تان کریں نا جو کہتی میری عمر معاویہ کو لگا دے. معاویہ اگر اہل بیت کے ساتھ لڑے ہیں، آپ کے بقول لڑائی کی ہے، قتل و غارت کی ہے، تو عائشہ پہ تان کریں. جو ظالم اور برا ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، مسلمانوں کا خون بہانے والا، اس کے متعلق اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میری زندگی اس کو لگ جائے، اس کے پر کیا حکم لگائیں نا. بولتے کیوں نہیں؟ سے عائشہ نہیں لڑی؟ کہ سی عائشہ رضی اللہ اہل بیت کی دشمن تھی اس لیے لڑی؟ سے عائشہ کیا خود اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ سوچے، غور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، آپ نے جو اب کہا جی یہ رٹی رٹائی باتیں ہیں. اب ہم رافضی بھی ہو گئے، اب ہم شیعہ بھی ہو گئے، اب یہ ساری رٹی رٹائی باتیں. آپ کو محدثین کے اقوال دکھا دیں، صحیح سند سے حدیثیں دکھا دیں، تو ساری رٹی رٹائی باتیں ہیں. آپ نے کبھی یہ جواب نہیں دینا. میں نے آپ کو یہ حدیث لگائی نا کہ بخاری شریف میں جب اس معاویہ بن سفیان کا سر اٹھایا، جو اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وہ ایک خلیفہ راشد جو شہید ہو چکے ہیں، سابقون الاولون خلیفہ سے بہتر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا معاویہ بن سفیان. چلے اس حدیث کا بھی جواب دیں، اس کی سندیں نہ مانگ لینا، نہیں تو آپ کی ساری اہل حدیثیت باہر آ جائے گی. اور اس سے ریلیٹڈ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی منکم، جو کہ فتح سے پہلے اسلام لائے اور خرچ کیا، اور بعد والوں کے. لیکن معاویہ اس قرآن کی آیت کے خلاف کہہ رہا ہے. وہ سابقون الاولون خلیفہ راشد جو شہید ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. تو کیا قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ تم فتح کے بعد والے بہتر نہیں ہو ان سے؟ معاویہ کہہ رہا ہے میں ان سے بہتر ہوں. تو کیا یہ معاویہ قرآن اور خلیفہ راشد کی مخالفت نہیں ہے؟ اب بتائیں رافضی کون ہے جو حضرت عمر سے بہتر اپنے آپ کو کہے جبکہ وہ فوت ہو چکے ہیں، یا قرآن کی آیت کا انکار کرے؟ اور آپ نے اس میں کہا جی آپ رافضی ہیں اور آپ جو ہے نا شیعہ ہیں. بھئی ہم شیعہ ہیں ہی نہیں. شیعہ ہم ہوتے تو ہم ایمان معاویہ کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے. ہم تو اسے مسلمان جانتے ہیں، صحابیت بھی اس کی مانتے ہیں، اس کو باغی مانتے ہیں، بغاوت انہوں نے کی ہے، اور اس کے اوپر ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. آپ کہتے ہیں جی معاویہ بن سفیان مجتہد سے بھی، کہاں مجتہد سے معاویہ بن سفیان ثابت کریں. آپ 1,25,000 صحابہ کرام کو مجتہد مانتے ہیں. آپ اہل سنت کے امام شوکانی، امام ابن قیم، ان سب سے میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں کہ مجتہدین صحابہ کرام میں سے 10 سے زیادہ صحابہ مجتہد نہیں ملتے. آپ سب کو مجتہد بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. 313 بدری صحابہ کو سب کو مجتہد نہیں کہا. حضرت انس بن مالک جو کہ کروڑوں درجے بہتر صحابی ہیں حضرت معاویہ سے، وہ مجتہد نہیں. ابو ہریرہ کو مجتہد نہیں کہا لوگوں نے. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ معاویہ بن سفیان پچھلی صفوں کے طلیق ابن طلیق کو آپ کہتے ہیں جی مجتہد صحابی ہیں؟ اس کا جواب دیں آپ اور چھوٹی وائس کریں. یہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جو امام حاکم کا قول ہے قطعی طور پر ثابت نہیں. امام نسائی کا قول قطعاً ثابت نہیں. ائمہ اہل سنت میں سے کسی سے ثابت کریں کہ سیدنا معاویہ کے شان میں کوئی تنقیص کرتا ہو، سند صحیح ہونی چاہیے. جی انشاءاللہ قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. باقی جھوٹے بولتے ہیں. آپ دیکھیں روافظ بھی تو ہے نا، شیعہ ظالم برے لوگ، جہاں وہ سب سے پہلے دنیا میں معاویہ سے دشمنی کمانے والے ہی رافضی ہیں. اہل سنت نے بتایا کہ رافضی کی نشانی یہ ہے سینہ معاویہ سے بغض اور ان سے دشمنی رکھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دے، اللہ ان کو پکڑ لے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی شان میں کوئی تنقیص ثابت کرے کسی صحابی سے، کسی تابعی سے. ہاں اجتہاداً ایک دوسرے کے متعلق کوئی بات ہوگی وہ ہوگی. جس طرح یہ بغض رکھتے ہیں اور برا معاویہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. جھوٹے قول، اڑتے ہوئے قول، بے سروپا اقوال صحابہ کے متعلق پیش کرنا یہ ظالموں کا کام ہے، برے لوگوں کا کام ہے. ہم اس انسان کو جو سینہ معاویہ کا دشمن ہے اس کو مباہلہ کا بھی چیلنج کرتا آئے، ہمارے سامنے آ جائے، مباہلہ کر لے سینہ معاویہ کی شان، ان کی ہستی اور ان کی ذات کے حوالے سے. اگر کسی میں جرات ہے تو ہم مانیں، ہم کرنے کے لیے مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اسی گروپ کے اندر کر لے، کوئی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی آپ یہ جو بار بار ہمیں رافضی، شیعہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم شیعہ ہیں، اہل سنت سے ہی ہمارا تعلق ہے. آپ اس طرح نہ کہیں کہ آپ بات پر جی ہمیں شیعہ رافضی کہیں. آپ بات کریں اصول کے اوپر. ہم نے آپ کو بخاری مسلم کی حدیثوں کے حوالے دیے، آپ نے ان کی سند کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا. ہم نے آپ کو جو بات کہی نا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کیا معاویہ بن سفیان نے قتل حق نہیں کیا حضرت علی کے ساتھ؟ اس کے اوپر آپ بات نہیں کرتے.
آپ بات کرتے ہیں جی شیعہ رافضی وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ بھئی صحیح سندوں کے چکر میں آپ ہمیں لے کے جائیں گے، میں آپ کو اسماء و رجال وہی امام بلادری کی انصاف الاشراف کتاب میں سے وہی اسناد میں آپ کو دکھا دوں گا جس اسناد سے مسلم اور بخاری میں حدیثیں آتی ہیں، تو کیا آپ لوگ مان لیں گے؟ ہم ضعیف اور ان چیزوں میں جاتے ہی نہیں، ہم ان باتوں میں جائیں گے جن کتابوں کے اوپر آپ لوگوں کو آج تک تعلیم دیتے آئے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، آپ کہتے ہیں جی بخاری اور مسلم سے رفع دین کروائے لوگوں کو، تو بھی کروائے نا۔ بخاری مسلم میں جب آتا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، آپ اجتہاد کر لیتے ہیں۔ بتائیں مجھے کہاں مجتہد ہے معاویہ بن سفیان؟ آپ کہتے ہیں جی اجتہادن کوئی غلطی ایسی ہوگی۔ بھئی اجتہادن قتال ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور قتل و غارت گری ہوتی رہی بعد میں بھی، اور آپ کہتے ہیں جی اجتہادن قتال ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وقضاہم علی بڑا بولتے ہیں سب لوگ، حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کرنا چاہیے۔ کیا اس نے حضرت علی کے بارے میں یہ کوئی بات نہیں سن رکھی تھی کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں؟ اللہ رب العزت تو ترغیب دیتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جو سبقت لے گئے جو پہلوں میں سے تھے انصار اور مہاجرین میں سے، جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا اللہ ان سے راضی ہوگا۔ تو کیا معاویہ بن سفیان کیا خود سابقون الاولون اس کو ثابت کر سکتے ہو؟ معاویہ بن سفیان کو سابقون الاول ثابت کر دو، میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ حضرت علی کو سابقون الاولون سے نکال لو، میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ تو پھر معاویہ نے تو ایک دن بیعت نہیں کی، وہ تو قرآن کی یہ دوسری آیت کا بھی منکر ہو گیا۔ لا یستوی والی آیت کا آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ نے بخاری شریف کی حدیث کا جواب نہیں دیا۔ اب میں سابقون الاولون والی حدیث آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے اس کا بھی جواب نہیں مجھے دینا۔ یہ تو صاحب جو یہودی تھا کافر، وہ کہا کرتا تھا کہ جب وہ شامیوں نے پڑھائے، حالانکہ بخاری میں جو روایت ہے اس کے سارے راوی مدنی ہیں، تو راوی مدنی ہے اور الفاظ شامیوں نے بڑھا دیے۔ کسی کے عقل پہ ماتم کرنا چاہیے نا، کیسی جھوٹی بات کر رہے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیں یہ جو آپ بخاری میں قسطنطنیہ والی حدیث کی جو محفوظ ترک ہے نا، چلو اللہ نے آپ کو اتنے تو کم سے کم جو ہے نا ہدایت ملی کہ آپ نے اس کے وہ ترک نہیں پڑھے جس میں اوجبو و مغفور الحم سور بن یزید والے ترک نہیں، وہ تو شامی ہے نا سور بن یزید، اس والے ترک میں تو آپ نہیں جائیں گے نا، اور آپ جا بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ آپ کے واسطہ کس سے پڑا ہوا ہے۔ اس میں جو انس بن مالک والے اور حضرت انسی والے جو محفوظ ترک میں، اس میں نہ اوجبو کا لفظ ہے نہ مغفور کا لفظ ہے، اور معاویہ تو دور دور تک بھی نہیں، اور جنت کا بھی کوئی لفظ نہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف بھی آپ کو میں نے بتا دیا اوپر کی وائس میں عبداللہ بن خالد بن ولید تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابو الغادیہ جو ہے وہ تو بیت الرضوان کے صحابی ہے، کیا اس کا رضی اللہ ہونے کا جو مصداق ٹھہرا اس نے اس کو بچا لیا اس عمل سے؟ کیا اس نے قتل حق نہیں کیا؟ کیا اس کے بارے میں آگ کی وعید نہیں آئی؟ آپ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں حضرت؟ یہ رضی اللہ اور رسول کے الفاظ آ جانے کے بعد بھی ہم ان کو جنتی یا 100% محاسبے سے پاک نہیں کہہ سکتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن کے فیصلے کو آپ پیش کرتے ہیں ایک ایسی خبر کے آگے کہ جس میں معاویہ بن سفیان کا ہونا ثابت بھی ہو جائے، تو پھر بھی اس کے بعد کی اس کی زندگی دیکھی جائے گی۔ اگلے پچھلی خطاؤں کا معاف ہونے کا کہاں سے آپ قسطنطنیہ میں لے رہے ہیں؟ آپ حضرت آپ کو کم سے کم اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ آپ کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ ایسا نہ کیجئے۔ میں آپ کی ایک ایک بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ لمبی لمبی وائسز کر کے 8 10 ایشوز اس میں اٹھا دیتے ہیں، پھر بعد میں میں جواب دوں گا تو وائسز لمبی ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو جو باتیں پیش کی ہیں نا، اس کو رد کیجئے۔ بخاری مسلم کے حوالے کو رد نہیں کر پائے آپ، اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کر رہے، اور قرآن کی آیت سورہ توبہ کی والسابقون الاولون والی آیت کا کوئی جواب نہیں دیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح والی آیت کا کوئی جواب نہیں دیا، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ والی حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا، اور سر اٹھائے جو اپنے آپ کو خلافت میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے، میں اس کے باپ سے زیادہ بہتر ہوں، اس کا کوئی جواب آپ نے بخاری مسلم کا نہیں دیا، اور ادھر ادھر کی آپ باتیں کرنے لگ گئے کہ اما عائشہ تو کہتی تھی کہ جی میں اس کو پتہ نہیں کیا آپ اب آگے چل کے میں آپ کو جواب دوں گا، آپ وائس کریں پہلے۔ سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا معاویہ کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہے، نہ اہل شام کے خلاف کوئی ثابت ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہے سند کا صحیح ہونا پیش کرے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لو جی، یہ ہے عالم دین بنے پھرتے ہیں۔ سیدنا عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ان کے خلاف ثابت نہیں، اور سیدنا عمار یاسر
90 سال کی عمر میں بڑھاپے میں سیدنا عمار یاسر اسلحہ پکڑ کر، زرہ پہن کر، تلوار پکڑ کر قتال کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اس سے بڑی مخالفت کوئی ہے معاویہ اور اس کے رفقا کی؟ وہ تو باقاعدہ کہتے تھے کہ وہ لوگوں نے کافر کہا شامی کو، ان کے کافر نہ کہو، یہ دھوکہ صرف ان کو دھوکے باز اور ظالم کہو کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ معاویہ بن سفیان کو تو دھوکے باز کہا ہے عمار یاسر نے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے، ان کی تلوار سے تو معاویہ کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا علمی دیانت ہے کہ آپ لوگ ایک شخصیت، ایک سابقون الاولون صحابی قتال کر رہا ہے معاویہ بن سفیان کو۔ کیا یہ حدیث نہیں پہنچی تھی عمار یاسر کے بارے میں؟ پہنچی تھی کہ عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس لیے باطل طویل کر رہے تھے۔ یہ بھی پہنچی تھی کہ مال حق کی راہ پر چلے گا، وہ کبھی جو ہے نا اس کو اگر اختیار ملے تو وہ غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام جو کہ حق اور باطل کی پہچان نہیں کر پائے تھے، وہ عمار یاسر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ جس لشکر نے عمار یاسر کو شہید کیا ہم اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ سارے معاملات پڑے ہیں حضرت، بخاری مسلم کی متفق علیہ متواتر حدیثیں ہیں، یہ کتب ستہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیثیں، اور عمار یاسر والی حدیث سے باغی ثابت ہوتے ہیں، اور باغی آپ مان چکے ہیں، اور باغی مان کر بھی پھر کہتے ہیں جی اجتہادی باغی ہے۔ کس کو پاگل بنا رہے ہیں حضرت آپ؟ یہ سب جھوٹ ہیں، کسی ایسا سکا اگر کسی میں ہمت ہے تو سند پیش کرے۔ اگر ہماری باتیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، تاریخ کی جھوٹی باتیں ہیں، ہم تو سندوں والی بات کرتے ہیں اللہ سے ڈر کر۔ وہ کبھی بات نہیں کریں گے جس کی سند نہیں ہوگی، ورنہ تو ہم مجرم ہیں صحابہ کے بغیر سند کے صحابہ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہم تو صحابہ کے بارے میں معتدل ہیں، نہ غلو کرتے ہیں نہ تکثیر کرتے ہیں۔ جھوٹی روایتیں، بے بنیاد بے سروپا روایتیں ان کے خلاف یا ان کی حمایت میں پیش کر دیں، یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ اسناد مانگ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ ڈر جائیں خدا سے۔ ہم آپ کو کتب ستہ پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسناد پیش کریں، تو بخاری شریف کی یہ اسناد ابھی آپ کو چاہیے؟ لگا دیے، میں لگا دیتا ہوں بخاری مسلم کی یہ دونوں حدیثوں کی اسناد، اس کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہے ہمت آپ کی؟ آپ کے استادوں نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم غلو نہیں کرتے، تو ہم کون سا غلو کر رہے ہیں؟ امام برحق خلیفہ راشد کے خلاف قتال ہو رہا ہے، تو یہ کیا غلو نہیں ہے کہ قتل کرنے والے کو بھی آپ حق پر جانتے ہیں؟ آپ اس کو جو ہے نا ادھر ادھر سے جھوٹی اور من گھڑت چیزیں پکڑ کے، سند تو آپ نے ابھی تک کوئی پیش نہیں کی، جبکہ میں آپ کو جن روایتوں کی بات کر رہا ہوں اس پر آپ گفتگو نہیں کرتے۔ بخاری مسلم کی بات کرتا ہوں، گفتگو کرتے نہیں آپ اس کے اوپر۔ مانگے اسناد ہم سے، دکھائیں گے، ہم آپ کو صحیح سند کے ساتھ پیش کریں گے۔ ابھی تو ہم نے ایسی چیزیں پیش ہی نہیں کی جو معاویہ بن سفیان کی مخالفت میں حرام کاری والی چیزیں محدثین لے کر آئے ہیں۔ اس کی اسناد آپ کے استادوں نے صحیح کہا ہے، اس کو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ اسحاق میں راوی رحمہ اللہ کے قول کی سند کا کوئی صحیح ثابت ہونا کر دے، جھوٹا قول ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب بطور خاص یعنی نام لے کر جس میں صحابہ جس طرح نام فضیلت بیان، ایسے معاویہ کی فضیلت نہیں۔ واللہ والا اگر ان کی نظر میں ثابت بھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شرف صحابیت ہے، آپ خال المومنین ہیں، آپ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی اموی اہل بیت میں سے ہے، آپ کو فضیلت حاصل ہے، آپ کاتب وحی تھے۔ السلام علیکم۔ تو پہلے تو آپ یہ بار بار معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرف صحابیت ہے، ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ شرف صحابیت نہیں ہے؟ ادھر ادھر نہ ورگلائیں لوگوں کو۔ کیا صحابیت انسان کو معصوم عن الخطا کر دیتی ہے؟ میں بخاری سے آپ کو دکھا دیتا ہوں نا، مدھم نامی صحابی نے ایک چادر چوری کر لی تھی، شہید بھی ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو آگ کی چادر لپیٹے ہوئے ہے۔ کہاں گیا شرف صحابیت؟ بخاری میں یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، معاویہ بن سفیان سے کروڑوں گنا بہتر صحابی، بہتر دور میں، بہتر درجے میں، ایک چادر صرف جو ہے نا رکھ لینے کے پاداش میں شہید بھی ہو جاتا ہے، جہاد میں بھی ہے، تو آگ کی چادر لپیٹے ہوئے تو صحابیت کام آئی؟ کاتب وحی بنائے بیٹھے ہیں آپ۔ فتح مکہ کے بعد قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تھا، چلے جی کاتب وحی ہو بھی، تو کیا کاتب وحی ہونا انسان کو معصوم عن الخطا کر دیتا ہے؟ عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، چچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کاتب وحی، معاویہ بن سفیان سے کئی سال پہلے مسلمان، مدینے میں وحی لکھنے والا، مرتد ہو گیا، تو کیا کاتب وحی ہونا اس کو مرتد ہونے سے بچا سکا؟
جواب نہیں دے سکیں گے آپ اس بات کا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب نبی کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے, اس میں امام بخاری لے کر آئے. اور ایک صحابی رسول کرسچن ہو گیا اور وہ واپس بھی نہیں آیا مرتد ہونے کے بعد, وہ بھی وہی لکھا کرتا تھا. یہ میں نے آپ کو پکی دے دیا. وہی لکھنے کے اوپر آپ معصوم الخطا نہ جانے. صحابی معصوم الخطا نہیں ہوتا. ایک طرف آپ ہی لوگ کہتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی اس کا ہاتھ بھی کٹے گا. دوسری طرف معاویہ بن سفیان خال المومنین ہو گیا, صحابیت حاصل ہو گئی. حضرت یہ میں آپ کو پہلے وائسز میں کہہ چکا ہوں کہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہ سے شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کر رکھی تھی جب معاویہ بن سفیان اور ابو سفیان دونوں ہی کافر تھے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ پہلے کافر تھے, شادی تو پہلے ہوئی ہے, بعد میں وہ مسلمان ہوئے, تو اس رشتے سے معاویہ کی کوئی برگزیدیت ثابت نہیں ہوتی. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. صحابیت بھی میں نے آپ کو بتا دیا, کاتب وحی بھی میں نے آپ کو بتا دیا, اور آپ یہ جو اموی اہل بیت بنا کر رکھا ہوا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہ کوئی اس طرح کے رشتے نہیں ہیں. ام حبیبہ کے اوپر تو یہ ظلم کیا کرتے تھے جب انہوں نے ہجرت کی تھی, اس سے پہلے بھی. یہ آپ کسی اور کو پاگل بنائیں. حضرت آپ اپنے علم کو جو ہے نا سمندر وہ ادھر بہائیں, ذرا مجھے بتائیں. میری حدیثوں جو میں نے بتائی, بخاری مسلم کی حدیثیں بتائیں, ان کو رد کریں. قرآن کی آیتیں لگائیں, اس کی کوئی باطل تعویل کر کے دکھائیں. معاویہ بن سفیان کی صحابیت ہے تو صحابی معصوم الخطا ہو جاتا ہے, یہ بتا کر دکھائیں. اسحاق راہوی کا بات کرو, امام نسائی کی بات کر دی, امام حاکم نشاپوری کی بات کر دی, مسلم کی بات کر دی, بخاری شریف. امام بخاری نے تو, اگر آپ کہتے ہیں نا قسطنطنیہ, پیچھے آپ نے وائس میں کہا, تو قسطنطنیہ سے اگر اس کے جنت ثابت ہوتی ہے تو جو محدث یہ قسطنطنیہ والی حدیث لے کر آیا وہ اس کو ایک اس کے مناقب میں پھر کیوں نہیں شامل کرتا؟ ایک انسان کے بارے میں اگر جنت کی وعید آ جائے تو سب سے بڑے مناقب ہوتے ہیں اس کے بارے میں. امام بخاری سے زیادہ عقل مند ہے, امام مسلم سے زیادہ عقل مند ہے آپ, امام نسائی امام حاکم سے زیادہ عقل مند ہے. ابھی تو میں نے مسند احمد بن حنبل اور ابو داؤد کی وہ حرام کاریوں میں ملوث والی حدیث سنانی ہے آپ کو, وہ تو میں آگے چل کے بات کروں گا. اچھا, اس میں وائس کر رہا ہوں دوبارہ. یہ مجھے بتائیں کہ حضرت حجر ابن عدی کو قتل کر دیا جاتا ہے, حضرت عمار یاسر کو قتل کر سر پھرایا جاتا ہے لشکر میں, حضرت محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں رکھ کر سی دیا جاتا ہے, محمد ابن حذیفہ کا سر کاٹ کر پورے حجاز میں پھرایا جاتا ہے. تو معاویہ بن سفیان نے کیا قتل حق نہیں کیا؟ کہ صحابی تابعین کو قتل نہیں کیا گیا؟ اور امام اسحاق راہوی کیا اسی وجہ سے وہ نہیں کہتے کہ لم یسف فضل معاویہ قطو, راس بالراس ہی پورا چھوٹ جائے تو خوش نصیب ہوگا؟ امام نسائی کا قول ہے جس پر ان کے اوپر تشدد کیا گیا. امام حاکم کا قول میں نے آپ کو دیا, انہوں نے قید ہونا پسند کر لیا, انہوں نے اس کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں لے کر. کیا امام حاکم نیشاپوری بھی رافضی تھے؟ کیا امام اسحاق راہوی بھی رافضی تھے؟ علی بن جود کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا نہیں, کیا وہ بھی رافضی تھے؟ امام بخاری اس کے مناقب قائم نہیں کرتے, امام بخاری اس کی صرف صحابیت ثابت کرتے ہیں. 20 سال حکومت کر لینے والے اتنے پرومیننٹ خلیفہ 20 سال حکومت کرتا ہے اور سب اس کی بیعت بھی کرتے ہیں. اس کے باوجود جو رئیس المحدثین کہلاتے ہیں وہ اس کے بارے میں کوئی مناقب, کوئی چیز, کوئی اس کی تعریفیں کچھ بھی نہیں لکھتے. آج آپ آ کے تعریفیں کر رہے. امام مسلم تو کیا لے کر آتے ہیں, اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے. اتنی سارے محدثین ہمارے ساتھ ہیں, اسناد اس کی آپ کے سامنے ہے. یہ رفع دین والی حدیثوں سے بڑی پکی اسناد ہے. میں نے آپ کو متواتر روایت بھی پیش کر دی باغی والی, آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. متواتر روایت کا انکار کرنے سے اہل سنت کے ہاں تو کفر تک چلا جاتا ہے بندہ. اس کا آپ جواب دیں. یہ سب جھوٹی موٹی اڑتی ہوئی باتیں ہیں. کسی ایک صحابی تابعی کسی مسلمان کا قتل سیدنا معاویہ کے ہاتھوں ثابت کر دے, میں اس کا مذہب قبول کر لوں گا, ورنہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دے, کیونکہ ان کے اندر یہود و نصارہ والی خصلت آ گئی ہے. غلو وہ بھی کرتے تھے, تقصیر وہ بھی کرتے تھے. اللہ کے فضل و کرم تو غلو و تقصیر سے پاک ہے. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اہل سنت قائمہ پر تنقید کریں نا آپ, وہ کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے حاکم کا قول پیش کیا, اس کی کوئی سند نہیں. امام نسائی کا قول جھوٹا. اسی طرح اسحاق بن راہوی کا قول کی سند پہ ذرا پڑھ کے سنائیں اور راویوں کی ذرا تحقیق پیش کریں نا. قیامت آ سکتی ہے, نہیں کوئی کر سکتا. جب قیامت تک یہ بھی قول ثابت نہیں کر سکتا تو سیدنا معاویہ کے خلاف کوئی کیا بات کرنے کا حق رکھتا ہے؟ یار اب آپ اس نہج پر آ گئے, اللہ ان کو برباد کر دے, ہلاک کر دے. پہلی وائس میں آپ نے کہا کہ کتوں کی طرح بھونکتے ہو, اور اب آپ اخلاقیات سے بھی گزر رہے ہیں. تو پھر میں بھی کہتا ہوں کہ یا الہی رب العالمین, جنہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف
قتال کیا نفس سے مرغوب ہو کر ان کو ہلاک و برباد کر، جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کروایا، قتل کروانے پر خوش ہوئے، قتل کروانے پر معمور کیا، یا اللہ ان کو ہلاک و برباد رکھ اور ان کو جو ہے نا جنت نصیب نہ کر۔ یا اللہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کو گالیاں دی، گالیاں دلوائیں، گالیاں دلوانے پر لوگوں کو منعقد کیا، لعنت کی، لعنت کروائی، لعنت پر خوش ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے لعنت بند نہ کروائی، یا اللہ تو ان کا حساب کتاب کر، ان کو پکڑ، یا اللہ ان کا جو ہے نا تو محاسبہ کر، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قنوت نازلہ پڑھی صلی اللہ علیہ معاویہ واشیاتہ اللہم علیہ عمرو بن عاص واشیاتہ، اس طرح یا الہی رب العالمین ہم بھی بھیجتے ہیں اللہ کی طرف۔ ہم تو کسی صحابی کے اوپر تبع تابعین میں سے کسی کے اوپر نہ گالی دیتے ہیں، نہ لعنت کرتے ہیں، نہ کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ہم تو کسی کے اوپر ایسا کلام نہیں کرتے۔ ایون ہم نے ابو الغادیہ کے اوپر بھی لعنت نہیں کی، ایون ہم نے بصر ابن ارطا، مغیرہ بن شعبہ، عمر ابن عاص، ولید ابن عقبہ، کسی بندے کے اوپر، مروان تک کو بھی ہم نے، آپ کا تو بڑا چہیتا ہے نا مروان، ابھی میں اگلی وائس میں آؤں گا مروان کے اوپر یہ کیا کیا تھا رحمت والی بادشاہ نے، ابھی تو میں نے اس کے اوپر آنا ہے نا، تو آپ کو پھر میں بتاؤں گا کہ کس طرح اس نے یزید کی تقرری اور مروان کی تقرری کر کے کیا اس نے صحابہ کرام کے اوپر یہ زیادتی نہیں کی تھی۔ ہم نہیں کہتے، محدثین اعظام کہتے ہیں، علماء حق کہتے ہیں، علماء کو برا کرو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، ان برے لوگوں کی اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اولیاء اللہ کے خلاف یہ بکتے ہیں، یہ معاویہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو غارت کر دے، اللہ معاویہ کے دشمنوں کو غارت کر دے، میرے مولا ان کو غارت کر دے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ابھی اس گروپ میں میرے ساتھ کون ہے جو مباہلہ کرے، کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر معاویہ حق پر ہو تو مجھے 1 مہینے کے اندر ہلاک و برباد، ذلیل و رسوا کر دے، کوئی یہ کہہ دے اور میں آمین کہہ دوں گا، اتنی بات کسی میں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ معاویہ حق پر تھے، اگر معاویہ حق پر نہیں تو اللہ 1 مہینے کے اندر مجھے ہلاک و برباد و ذلیل و رسوا کر دے، تم آمین کہہ دو، بات ختم۔ استغفر اللہ العظیم۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے انہوں نے پہلے کہا کہ حضرت علی اولا بالحق تھے اور معاویہ بن سفیان اجتہاد کر رہے تھے، اب یہ کہتا ہے معاویہ حق پر ہے۔ یہ اہل سنت کے لوگ، اس وائس کو میں محفوظ رکھ کر سب کو نشر کروں گا کہ اب یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاویہ حق پر ہے، پوری امت کے اجماع کے خلاف انہوں نے بات کر دی۔ اس بات کو میں سیو کروں گا، اور یہ جو مجھے مباہلہ کا دے رہے ہیں نا، اور بعد میں انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ رف لینگویج استعمال کی، میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ہلاک و برباد کر دے، اگر معاویہ حق پر ہے تو اے اللہ مجھے ہلاک و برباد کر دے، معاویہ حق پر نہیں ہے۔ میں اسی طرح معاویہ کو حق پر نہیں جانتا جس طرح میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت علی حق پر ہے، 100% حضرت علی حق پر ہے، 100% معاویہ بن سفیان باطل پر ہے۔ یا الہی رب العالمین، یہ جو تیرے ولی اللہ کے دشمنوں کو، جو خلیفہ راشد کے دشمنوں کو، جو خلیفہ راشد سے قتال کرنے والوں کو حق پر کہتے ہیں، تو ان کو تباہ و برباد کر دے یا الہی رب العالمین، اور اگر یہ سچے ہیں تو مجھے تباہ و برباد کر دے۔ لو جی، میں نے آپ کی ہر بات قبول کی، اور یہ وائس تو میں آپ کی سنبھال کے رکھوں گا جس میں آپ نے یہ کہا کہ معاویہ حق پر ہے۔ کہاں سے معاویہ حق پر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معاویہ حق پر ہے تو علی باطل پر ہے۔ ایک وائس میں کہتے ہو کہ علی اولا بن من الحق، اور اب آ کے کہہ رہے ہو کہ معاویہ حق پر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی اصل، تم لوگوں کی محبت معاویہ، یزید اور مروان کے ساتھ ہے۔ تم لوگ ناسبی ہو، اپنے آپ کو ناسبی کہو، اور ہو تم پکے ناسبی، اور تمہاری ناسبیت تمہارے جو ہے نا وائسز سے نکل آئی ہے باہر، اور میں نے پکڑ لی ہے تمہاری ناسبیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسن میرا بیٹا سردار ہے، 2 مسلمان عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ اور ان کے گروہ کو عظیم مسلمانوں کا گروہ قرار دیا۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اب آپ بھاگے مباہلے سے بھی، بددعائیں دینے سے بھی، غلط لینگویج بھی استعمال آپ نے کی، محدثین، محققین، مورخین سب آپ کو میں نے بتلائے۔ اب آپ وہ امام، آپ نے میری وہ حدیث کا جواب نہیں دیا جو بخاری شریف میں معاویہ بن سفیان کہتا ہے، سر اٹھائے جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ 2 صحابیوں نے یہ اس پر کہا کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے مار مار کر تجھے اسلام، تیرے باپ کو اور تجھے اسلام میں داخل کیا۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اس آیت کا جواب نہیں دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتح کے بعد والے ان کے لا یستوی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں خلافت من بعد 30 سنہ،
کہ 30 سال کے بعد خلافت منہاج نبوہ، نبی انہیں منہاج نبوہ کہے، امت اسے خلفائے راشدین کہیں، امت اسے بہترین سابقون الاولون کہیں، اللہ اسے سابقون الاولون کہے، اللہ ان کے ساتھ اتباع کا حکم دے، اور معاویہ بن سفیان 2 قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرے، نبی کی حدیث کی مخالفت کرے، متواتر حدیث کی مخالفت کرے، امت کا اجماع بھی اس پر ہو چکا ہے، معاویہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ حقدار ہوں خلافت کا، اس کو آپ جواب نہیں دے رہے، اور بخاری کی اس حدیث کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ والی حدیث کا کوئی جواب نہیں آپ نے دیا، معاویہ ناحق قتل اور ناحق مال لوٹنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے۔ صحابی رسول اس کی روایت کر رہے ہیں نا، اب صحابی کے اوپر جرأت تو آپ لوگوں کے اندر ہے ہی نہیں۔ آ جائیں، اب آپ نے سب چیزوں سے بھاگ کر آپ نے معاویہ کو ثابت اب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے حق پر ثابت کر رہے تھے خلیفہ راشد کے خلاف، اب کیا ثابت کر رہے ہیں؟ مسلمان ثابت کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے اہل حدیثوں کا امام، اور ہم ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں شاگرد خاص مولانا اسحاق کے روحانی شاگرد محمد علی مرزا کے روحانی شاگرد ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت حسن علیہ السلام سے صلح کرنے پر آپ نے صرف معاویہ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں نا، ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں وہ مسلمان ہے، صحابی بھی ہے، آپ کا کس حد تک جو ہے نا وہ نظریہ گر چکا ہے کہ آپ اس حدیث سے صرف یہ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ عظیم مسلمانوں کا گروہ تھا، بس مسلمان ہی ثابت کیا نا، تو مسلمان تو ہم اسے پہلے ہی مانتے ہیں، اہل سنت سے ہم تعلق رکھتے ہیں، وہ تو مسلمان تھے ہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، 3 دفعہ فرمائی اس نے بین فیتین مسلمین عظیمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، 3 دفعہ سردار فرمایا، معاویہ نے سردار سے خود سرداری نہیں لی، تو معاویہ نے تو اللہ کے نبی کے اس اعلان کا احترام نہ کیا۔ اور اس کے بعد اگر 2 عظیم کا مطلب یہاں آپ بڑی عربی جانتے ہیں، کوئی عربی میں 2 مکالمے مجھ سے بھی کر کے دیکھ لیجئے، عظیم کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے کہ بڑی فضیلت ہو گئی اس کو، وہ بڑے گروہ کو عظیم گروہ کہا گیا کہ 2 بڑے گروہ عظیم بڑے گروہ تھے، ان میں صلح کرا دی گئی، تو صلح کرانے والا کی فضیلت ہے اس میں۔ معاویہ کو آپ اس سے مسلمان مان رہے ہیں، مسلمان تو ہم پہلے اسے مانتے ہیں، کبھی اس کو حق پر مانتے ہیں خلیفہ راشد کے خلاف، کبھی اس کو حق پر مانتے ہیں اس سے بھی پہلے خلیفہ کے اوپر وہ کہتا ہے میں خلافت کا حقدار ہوں، اور اب آ کر اس کو مسلمان ہی صرف منوانے کے چکر میں مسلمان ہم پہلے سے اسے مانتے ہیں، اگلی کوئی بات کرے، اب آپ کے پاس بخاری مسلم اور قرآن کی آیتوں کا کوئی جواب نہیں آپ نے ابھی تک دیا۔ خلیفہ براک کے خلاف تو عائشہ بھی لڑی، طلحہ اور زبیر بھی لڑے تھے، اور صحابہ بھی لڑے تھے، ان پر کیا حکم لگائیں گے؟ بولیں لڑنا تو برابر ہے نا، جو عائشہ لڑی معاویہ بھی لڑے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ باقی ابن حجر نے یہ بات کہی ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی حجر نہیں، اس صفحہ پیش کر دیں۔ کل دیتے ہیں جی اس کا جواب۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ جمل کے اوپر کبھی بھی باغی ہونے کی کوئی جو ہے نا غیبی خبر نہیں بتائی۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون ہے میری بیوی جس کے اوپر خوف کے کتے بھونک رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت زبیر کے متعلق نہیں فرمایا کہ جب وہ محبت فرما رہے تھے آپ نے کہا ایک وقت آئے گا تو علی سے جنگ کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا، تو علی سے جنگ کرنے والا ظالموں میں سے ہوگا؟ کیا حضرت علی نے یہ حدیث یاد دلوائی؟ وہ میدان چھوڑ نہیں گئے، اپنی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں آپ۔ حضرت طلحہ و زبیر بھی لڑے، اما عائشہ بھی لڑی اور معاویہ بھی لڑا، یہ کیا برابری کی بات ہے؟ طلحہ و زبیر برابری کے لوگوں میں سے تھے، سب سابقون الاولون تھے، اور ان کی شہادت کی بھی غیبی خبر اللہ کے نبی نے دی۔ وہ دونوں ہستیاں میدان چھوڑ گئی اور نکل گئی صحرا کی طرف، حضرت زبیر ان کو شہید کیا ایک بندے نے، اور ایک نے یہ آپ ہی کے لاڈلے مروان ابن حکم جو ہے نا اس نے تیر مارا حضرت طلحہ کو۔ یہ دونوں کا معاملہ اور میدان چھوڑ گئے، ان کا رجوع ثابت، شہادت ثابت۔ اما عائشہ جو ہے نا وہاں سے واپس چلی گئی اور ان کا رجوع بھی ثابت، اور وہ روتی تھی۔ اس جنگ کو اللہ کے نبی نے کبھی جو ہے نا فیت الباغیہ نہیں کہا۔ معاویہ بن سفیان کی متفقہ علیہ حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وائی عمار تقتلک فیت الباغیہ، عمار تجھے باغی گروہ قتل کر کے، کتنی بار میں آپ کو بتا چکا، آپ نے اس حدیث کے اوپر کوئی حکم لگایا؟ آپ کے استاد محترم کے تو ہاتھ کامتے تھے یہ حدیث جو ہے نا اس کے اوپر حکم لگاتے ہوئے کہ کیا تعویل کریں اس کی۔ معاویہ نے تعویل کی تھی، معاویہ نے کہا تھا اب نخل قتلہ علی و صحابہ ہو کے، ہم نے اسے قتل کیا، اس کو تو علی اس کے صحابہ نے قتل کیا ہے، کہ وہ لے کر آئے عمار کو بائنا رماحنا او کما قال بائنا سیوفنا۔ یہ تو معاویہ بن سفیان اس کے اوپر کہہ رہا ہے، آپ اس کا جواب مجھے نہیں دے رہے، مبالغے کا چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابن حجر کا آپ نے صفحے کی بات کی۔ ابن حجر جو تھے ان کا میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، ابن حجر اس کے اوپر پوری تفصیل سے بات کی ہے، خارجیوں پر بھی حکم لگایا ہے اور باغیوں پر بھی جو ہے نا بتایا وہ کون سا گروہ باغی ہے اور جو اجتہاد کرنے والا کون سا گروہ ہے، وہ بھی میں آپ کو لگا دیتا ہوں۔ ابن حجر کا لگائیں فتح الباری کی، میں آپ کو سکین ابھی لگا دیتا ہوں۔
پھر کہتا ہوں کہ معاویہ حق پر ہیں. معاویہ اگر حق پر نہ ہو تو اللہ ایک مہینے کے اندر اندر مجھے تباہ و برباد رسوا کر دے. ظالموں تم بھی بولو نہ، کہہ دو کہ معاویہ حق پر نہیں تھا. اگر حق پر تھا تو ایک مہینے کے اندر اندر اللہ ہمیں تباہ و برباد و ذلیل رسوا کر دے. کہتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں، زبانیں کیوں گونگ ہو گئی؟ میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، آپ پھر وہ بار بار مباہلہ، اور آپ نے یہ کہا کہ معاویہ حق پر تھا. میں اس وقت پورے اہل حدیثوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ ظہیر نامی بندہ جو ہادی المہدی گروپ میں اپنے نمبر کے ساتھ موجود ہے یہاں پر، وہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ بن سفیان حق پر تھا. کیا پوری امت میں یہ کسی نے عقیدہ بنایا کہ معاویہ حق پر تھا؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام کے تمام، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا یہی متفقہ علیہ فیصلہ ہے. ابھی شیعہ کو تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا، میں شیعہ ہوں بھی نہیں، کہ معاویہ بن سفیان حق پر نہیں تھا. آپ نے کہا کہ معاویہ حق پر ہے. میں قبول کرتا ہوں کہ یا الہی رب العالمین، اگر معاویہ حق پر ہے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. جاؤ، میں نے بھی کہہ دیا، میں حاضر ہوں اس وقت. بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں، تم تباہ و برباد ہونے کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو ایک مہینہ کہتے ہو، ایک سال کے اندر بھی اگر ہمیں کچھ ہو جائے، معاویہ کو ہم باطل کہتے ہیں، تم تباہ و برباد کہتے ہو. ہمیں نزلہ زکام بھی نہیں ہوگا معاویہ بن سفیان کے اوپر مباہلے پر. اس حد تک ہم اپنے یقین کے اوپر پکے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے علی کے حق پر ہونا، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے علی. تم کہو کیا تمہارے ایمان کا حصہ اور ایمان کی بنیاد معاویہ ہے؟ یہ معاویہ کے حق پر ہونا تمہارا ایمان کی بنیاد میں شامل ہے؟ میرے ایمان کی بنیاد میں شامل ہے علی کا حق پر ہونا. اگر اگلی وائس میں دیکھتا ہوں کیا اس کا جواب دیتے ہو آپ. امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف یہ بھی بات ہے، ذکر معاویہ یعنی ذکر فضل معاویہ، عبارت معذوف ہوتی کئی صحابہ کے بارے میں. فضائل الصحابہ، پہلے فضائل الصحابہ کتاب، اس کے اندر معاویہ کا ذکر کیا تو معاویہ کی فضیلت ثابت ہو گئی امام بخاری کے نزدیک بھی. اگر نہ بھی ہو تو کیا سارے کے سارے صحابہ کی فضیلت اس کتاب میں ہے؟ نہیں. شرف صحابیہ سب سے بڑا ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو گیا تھا. باقی ایک یہودی کافر تھا جس کا نام اسحاق چالوی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ ذکر معاویہ اس نے بیان فضیلت نہیں بیان. وہ جاہل تھا، جانبی کتا. بات یہ ہے کہ جو ابو بکر عمر کو برا بلا کہے یا معاویہ کو برا بلا کہے وہ رافضی ہوتا ہے. جو صحابہ پہ تبرہ کرے، ان پہ تان کرے، وہ برا رافضی ہے. بس بات اتنی سی ہے. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کو کبھی ہم نے برا بلا نہیں کہا. وہ ہمارے ایمان ہیں. ابو بکر، عمر سابقون الاولون ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں اور خلافت محفوظہ ہے، جنتی ہے، عشرہ مبشرہ ہے. ہماری ایک وائس نہیں آپ دکھا سکتے جس میں ہم نے کبھی ابو بکر عمر کو برا کہا ہو، بلکہ ہم تو شیعوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ معاویہ بن سفیان کو ابو بکر عمر کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں. اور معاویہ بن سفیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایمان کی بنیاد قرار دیا علی کی محبت کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ سارے فضائل حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ معاویہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ کہاں سے آپ نے لے لیا؟ معاویہ کو ابو بکر صدیق کے ساتھ اور عمر کے ساتھ ملا رہے ہیں. ڈر جائے خدا سے. یہ آپ کا ایمان ہے. ہمارا تو ایمان ہے حضرت علی کی ساتھ محبت، ہمارا ایمان ہے. ابو بکر عمر بھی ہمارا ایمان ہے، خلیفہ راشد ہے وہ. تو ان کو آپ کیسے ملا رہے ہیں معاویہ بن سفیان کے ساتھ؟ اس کا جواب دیں مجھے. سب جھوٹ موٹ اور ایسی اڑتی روافظ کی، شیعہ کی گھڑی ہوئی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں معاویہ سے محبت ہے، ایمان ہے. میں کہتا ہوں میرا دین ہے معاویہ، میرا ایمان ہے معاویہ. معاویہ میری جنت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. میں کہتا ہوں مباہلہ کیوں نہیں کرتے؟ آئے نا. میں کہتا ہوں اگر معاویہ حق پر نہ ہو تو اللہ مجھے ایک مہینے کے اندر تباہ و برباد کر دے. اور جو یہ کہتا ہے کہ معاویہ حق پر نہیں تھا، اللہ تو اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے. چلے آمین کہہ دینا. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقعی آپ کے بارے میں سنا تھا کہ امن پوری جو ہے نا ایک ناسبی انسان ہے، اور آپ کی جنت ہے معاویہ، آپ کا ایمان ہے معاویہ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی میرا ایمان کی بنیاد ہے معاویہ. کہاں سے معاویہ جنت آپ کی ہو گئی؟ یہ آپ کی جنت ہوگی تو آپ رکھیں. آپ کہتے ہیں مباہلہ کیوں نہیں کرتے؟ کتنی بار جواب دیا. میں کرتا ہوں مباہلہ کہ اگر حضرت علی حق پر ہے 100%، اور اگر معاویہ بھی حق پر ہے تو اے اللہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں، ایک مہینے کے اندر ہو جاؤں، ایک سال کے اندر بھی ہو جاؤں تو میں ہار گیا مباہلہ، اور میں غلط ثابت ہو جاؤں گا. لو میں نے کر لیا مباہلہ. آپ کی جنت آپ کو مبارک ہو، جس جنت میں آپ کہتے ہو معاویہ میری جنت ہے، میرا ایمان ہے. اللہ کا نبی آپ کا ایمان نہ ہوا، اہل بیت آپ کا ایمان نہ ہوئے، خلیفہ راشد آپ کا ایمان نہیں ہو رہا،
اور آپ کا ایمان طلیق ابن طلیق ہو رہا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ ملائش میں بطنہ ہو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا الخلافت من بعد 30 سنہ ثم تكون ملکا عضودا، ملکا عضودا وہ ہے، ملکا عضودا وہ ہے۔ اللہ کے نبی جس حکومتوں سے جو ہے نا بد دعا دے، اللہ کے نبی جس سے کراہت کرے، وہ آپ کا ایمان اور آپ کی بنیاد اور آپ کی جنت بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے ٹکر کرتے ڈر جائے خدا سے۔ ناسبیت کی اس حد تک آپ تہ میں جا بیٹھے ہیں کہ اب معاویہ کو اپنا ایمان اور جنت بنائی بیٹھے ہیں۔ یہ حال ہے تو حضرت علی کی جنت تو معاویہ نہیں ہے، حضرت علی کا ایمان تو معاویہ نہیں ہے، وہ تو اس سے قتال کر رہے ہیں۔ اور یہ حال ہے تمہارا کہ تم جو حضرت علی سے قتال کرو اس کو اپنی جنت اور اپنا ایمان بنائے بیٹھے ہو۔ واقعی صحیح کہا تھا کہ ناسبی جہنم کے کتے ہوتے ہیں، خارجی ہوتے ہیں۔ تم نے ہمارے استاد محترم کو مولانا اسحاق کو تم نے کافر کہا، اب وہ کفر تم پر لوٹ کر آیا، تمہارے پیچھے تو اب نمازیں بھی جائز نہ ہوگی کہ تمہارے اوپر کفر صادر ہو چکا ہے۔ ہم عائشہ سے یہ ثابت کر دیں کہ میں بندہ مکرم کو معاویہ قتل کر دے، جس کتاب سے یہ سند ثابت کر دیں وہ کتاب سونے سے تول کر دے دیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ مبالغہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں معاویہ اگر حق پر نہیں، اللہ مجھے 1 مہینے کے اندر تباہ و برباد کر دے، اور جو یہ کہتا ہے معاویہ حق پر نہیں تھا، اللہ تو اس کو بھی تباہ و برباد اور ہلاک و رسوا کر دے میرے اللہ، دنیا آخرت کے اندر، آمین کہہ دے۔ آپ نے جو روایت اوپر بیان کی ہے نا جی تاریخ بغداد سے ثابت ہے، اما عائشہ کہتی تھی میری عمر بھی معاویہ کو لگ جائے۔ جب ہم نے آپ کو معجم طبرانی سے یہ روایت بتائی ہے کہ اما عائشہ روتی تھی اور ان کا جو ہے نا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا کہ وہ پچھتاتی تھی، تو آپ نے کیا ہمیں یہ تاریخی کتاب کی روایتیں ثابت کر دی ہیں جو آپ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ اما عائشہ کے بارے میں؟ اور اما عائشہ تو یہ خوب کے کتے جب بھونکتے تھے تو اما عائشہ تو واپس جانا چاہتی تھی۔ حدیث خوب تو عرب کے علماء نے کہا بالکل صحیح ہے، اور آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، حدیث خوب کا جواب نہیں دیا۔ اما عائشہ روتی تھی معجم الطبرانی میں ہے، وہ اس کا جواب نہیں دیا آپ نے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اما عائشہ ان کو جی اپنی عمر بھی لگوانا چاہتے۔ تاریخ بغداد ہمیں دکھا رہے ہیں اور تاریخی حوالے دے رہے ہیں، بخاری مسلم کے حوالوں کا ابھی تک جواب نہیں دیا، ذکر نہیں کیا، اور آپ مباہلہ بات پر۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے اسے جو سمجھتا ہے کہ معاویہ حق پر تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ معاویہ باطل پر تھا، حق پر نہیں تھا، حضرت علی حق پر تھے۔ یا اللہ انہیں تباہ و برباد کر، اور اگر تباہ و برباد دنیا میں نہیں ہوتے تو آخرت میں ان کی زیادہ بڑی پکڑ ہوگی، اور یہ تم پر رحم ہوگا اللہ کا کہ اللہ دنیا میں تباہ و برباد کر دے، شاید تمہارا ایمان بچ جائے۔ اور اگر اسی عقیدے کے ساتھ تم مر کے اوپر گئے تو سیدھا جہنم میں جاؤ گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ صحیح عائشہ کا رونا صحیح سندوں سے ثابت کریں، ورنہ جھوٹی لانتی، کیونکہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اب مقام پر سید عائشہ پر کتوں کا بھونکنا یہ ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالی حق پر نہ ہوں تو مجھے تباہ و برباد کر دے، ہلاک و برباد کر دے، اور جو یہ کہتا ہے معاویہ حق پر نہیں تھے اللہ تو اس کو بھی تباہ و برباد و ذلیل کر دے، آمین کہہ دے۔ یار آپ کے نزدیک تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے، آپ نے جو تاریخ بغداد کی روایت لگائی وہی ثابت ہے، اور آپ ہر وائس میں اب یہی کہے جا رہے ہیں اللہ اگر معاویہ حق پر نہ ہو تو مجھے تباہ و برباد کر دے، اور اللہ تجھے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ یہ جگہ جگہ پر اب تو گروپوں میں آ کر ذلیل ہو رہا ہے، یہ اس حد تک تو اس نہج پر آ گیا، یہ اس سے بڑی ذلالت کیا ہوتی ہے؟ ذلیل بھی ہو رہے ہو، ملعون بھی ہو رہے ہو، اور انشاءاللہ روز قیامت جہنم کا ایندھن بھی بنو گے جو معاویہ بن سفیان کو حق پر جان رہے ہو، اور حضرت علی پھر اس کے مقابلے میں ناحق ہی ہوئے نا تمہارے نزدیک۔ اب کہاں چلے گی تمہاری وہ دعوے جو بڑا کہتے تھے کہ جی ہادین مہدین اور پتہ نہیں کیا کیا، ان حدیثوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا ادھر آ کر، وہ سارے کیا حدیثیں صحیح ہیں؟ بخاری کا جواب نہیں دیا، مسلم کا جواب نہیں دیا، اور اب آگے بات پر کہتے ہو کہ اللہ مجھے ہلاک کر دے، تو ہلاک تم انشاءاللہ ہوگے دنیا اور آخرت میں، ذلیل و رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ یزیدی اور مروانی اور معاویہ بن سفیان کو حق پر کہنے والا میں نے پہلا ناس بھی دیکھا جو یہ جرات کر رہا ہے کہ معاویہ حق پر ہے۔ سیدنا امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات اور شہادت کوئی ثابت نہیں، مطلب واقعہ یہ جو مشہور و معروف ہے شہادت کا، یہ کوئی نہیں واقعہ، یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو ثابت کرے۔ میں کہتا ہوں اگر معاویہ حق پر نہ ہو تو اللہ مجھے تو ہلاک و برباد کر دے۔ جو یہ کہتا ہے معاویہ حق پہ نہیں میرے مولا تو اس کو بھی ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ تو اس پر اپنی لعنت کر، اللہ اس پر تیرے فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ مومنوں کی لعنت ہو، آمین کہہ دے۔ اور ہم نے یہ کب کہا کہ حضرت امام نسائی ادھر ہی شہید ہو گئے تھے؟ وہ ان کو ادھر ضربیں لگائی تھی انہوں نے، پھر وہ کہتے مجھے مکہ لے چلو، وہاں جا کر ان کی وفات ہوئی تھی۔
اور یہ جو بار بار ہر وائس میں کہہ رہا ہوں کہ معاویہ حق پر ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، یا اللہ تیری لعنت برسے ان کے اوپر جو امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والے کو حق پر کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان شخص کے اوپر جو کہے کہ معاویہ حق پر ہے۔ معاویہ کو امت کا اجماع ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے۔ کوئی دیوبندی، بریلوی، کوئی بھی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کوئی بھی نہیں کہتا کہ معاویہ حق پر ہے۔ آپ کے بڑے بڑے استاد نصیر الدین البانی کے فتاوے پڑھ لو، حق پر نہیں ہے۔ آپ کے استاد حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے پڑھ لو، وہ حق پر نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے اگر کہا ہے تو اجتہادی غلطی کا شوشہ، وہ بھی حسین الکرابسی میں نے 250 سال کے بعد یہ شوشہ چھوڑا۔ محدثین، محققین، مورخین، اذلہ اربعہ تمام لوگ یہی عقیدہ رکھتے تھے حضرت علی حق پر، الحق مع علی واما المعاویہ فی طالب الملک، یہ انہوں نے بات لکھی ہے۔ وہ بغاؤن وہم الظالمون، یہ سب لکھا ہے حنفی، مالکی، بدر الدین عینی، ملا علی قاری، امام جرجانی، صاحب ہدایہ، اور جتنے بڑے بڑے عقیدہ نصفیہ، ماتریدیہ، سب اہل سنت کے حناف ہوں، ابن حجر ہوں، ابن اسیر، ابن کثیر، حتیٰ کہ آپ لوگوں کے دل دادا جو ہے نا، وہ سب سے بڑے جن کے اوپر متشددین کا فتویٰ لگتا ہے اہل بیت کے خلاف، وہ باتیں کرتے رہے ہیں، جن میں ابن تیمیہ وغیرہ سب نے باغی لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے باغی لکھا ہے، اور تم باغی کو حق پر کہہ رہے ہو؟ باغی حق پر ہوتا ہے؟ ڈوب کے مر جاؤ جہنم کے خارجی کتوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ سیلی کے رائے سے اختلاف رکھتے تھے، اب کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، کیا رکاوٹ اور مانا ہے؟ سب کا مانا گالی نہیں، اختلاف رائے ہے، کسی کی اختلاف رکھنا اور رائے کو غلط کرا دینا، یہ مانا ہے۔ صحابہ برے لوگوں کی طرح تو نہیں نا مدعو کو گالیاں دیتے، جس طرح برے یہ سب کا مانا ہر جگہ گالیاں کرتے ہیں، جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتہ۔ میں کہتا ہوں اللہ اگر معاویہ حق پر نہیں تو مجھے تباہ و برباد کر دے۔ جو یہ کہتا ہے معاویہ حق پر نہیں تھے، اللہ تو اس کو بھی ہلاک برباد، اللہ اس پر تیری لعنت، تیرے فرشتوں کی لعنت ہو، اللہ مومنوں کی لعنت ہو، اللہ ساری کائنات کی لعنت ہو، آمین کہہ دیں۔ اب آپ کے پاس کوئی بات نہیں رہتی تو ہر وائس میں یہی کہہ رہے ہیں اللہ اس کو برباد کر۔ ہم کہتے ہیں اللہ اس کو تباہ و برباد کر، اس کو جہنم کا ایندھن مجا، لعنت بھیج دنیا اور آخرت میں، جو معاویہ کو حق پر جانتے ہیں۔ ہم تو باطل پر جانتے ہیں، ہم تو علی کو حق پر جانتے ہیں۔ اے اللہ جو علی کے مقابلے میں کسی کو حق پر جانتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے، لعنت کر دے دنیا اور آخرت میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اب کسی میری بات کا جواب نہیں دے رہے، نہ بخاری مسلم کی حدیثوں کا جواب، نہ قرآن کی آیتوں کا جواب، اور اب بار بار صرف اس نہج پر آ گئے ہیں کہ بد دعائیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہر وائس میں کہے چلے جا رہے ہیں۔ اور رہی بات آپ نے سب کی جو بات کی، یہ جو سب لفظ ہے نا، آپ تو بڑی عربی کے ماہر بنتے ہیں نا، یہ سب آج بھی کبھی جا کر کبھی کسی عربی بولنے والے کو کہے نا اپنے استاد کو سعودی عرب میں جا کر انا سبک، وہ آپ کے دانت توڑ دے گا، جو آپ کے پہلے 4-5 دانت ہے نا وہ توڑ دے گا۔ سب کا مطلب اچھا نہیں ہوتا، وہ تو سب اور شتم کا بھی سب لے کر آئے محدثین۔ وہ سب شتم سے بڑی بات ہے کسی کا قتال کرنا، سب و شتم تو چھوٹی بات رہ جاتی ہے، لعنت چھوٹی بات رہ جاتی ہے، مانا کا سب بھی تراب کہنا معاویہ بن سفیان کا یہ بھی چھوٹی بات رہ جاتی ہے۔ معاویہ بن سفیان نے قتال کیا، دنیا کی کسی کتاب سے مجھے یہ کوئی ثابت کر دے کہ معاویہ نے قتال بالسیف حضرت علی کے ساتھ نہیں کیا۔ وہی کتاب آپ اور آپ کا نور پوری تو کہتا ہے نا انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کو کہ جی میں سونے میں تول کے وہ کتاب دے دوں گا، میں ہیرو میں تول کے تمہارے منہ میں ڈالر ٹھوس دوں گا اگر آپ یہ ثابت کر دے کہ معاویہ بن سفیان نے قتال بالسیف حضرت علی سے نہیں کیا، اور قتال حرام مطلق کام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حرام کاری بتایا کہ کسی کو نہ حق قتل کرنا، اور کیا معاویہ حق پر قتل کر رہا تھا؟ اس کا مطلب تم بار بار کہہ رہے ہو اپنی وائسز میں معاویہ حق پر تھا، اللہ تباہ و برباد کر دے، تو کیا معاویہ نے پھر عمار یاسر کا قتل حق پر کیا؟ تو پھر عمار یاسر نہ حق تھے؟ کہاں گئی وہ متواتر حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی عمار تقتل کفیۃ الباغیہ؟ کہاں گئی وہ اللہ کے نبی کی وہ حدیثیں کہ علی قرآن کی تعویل پر لڑے گا؟ کہاں گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث الحق مع علی ولی ما حق؟ کہاں گئی وہ حدیثیں انی ترک مسقلین؟ یہ ساری حدیثیں آپ نے جو ہے نا اس کو پیچھے دھکیل کر اور معاویہ کو حق پر کہنا شروع کر دیا ہے۔ اور سب کے معنی کہیں کیا ہوتے ہیں، کہیں میں کہتا ہوں سب کی ہم بات ہی نہیں کرتے، سب بس تم چھوڑ دو، یہاں قتال ہو رہا ہے، حرام مطلق کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہو آپ لوگوں کو نہیں بتاتے جی۔ قتال کی بات کرتے تو اما عائشہ تعالیٰ زبیر کا نام لے لیتے ہو ساتھ۔ انہوں نے رجوع کیا، کیا معاویہ نے رجوع کیا؟ کیا معاویہ نے ممبروں کے اوپر مروان جیسے لانتی کو منعقد نہیں کیا؟ ابن عمر زندہ ہے، ابن عباس زندہ ہے، ابن زبیر زندہ ہے، ابن علی زندہ ہے،
حریرہ زندہ ہے، انس بن مالک زندہ ہے، ان سب یہ کیا صحابہ نہیں ہیں؟ ان سب صحابہ کی موجودگی میں مروان جیسے لعنتی کو اما عائشہ نے جسے لعنت کا مصداق ٹھہرایا، بخاری میں موجود ہے، اس کو منعقد کیا، یہ بھی معاویہ کا اجتہاد تھا، یہ حق پر ہے، یہ حق پر ہے کہ مروان کو مقرر کر دیا، یہ حق پر ہے عجل بن عدی کو قتل کرا دیا، یہ حق پر ہے یزید جیسے لعنتی کو امت کے اوپر مسلط کر کے جا رہا ہے۔ ابھی تو میں نے نسائی کی وہ حدیث بار بار آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ نے بتایا ہی نہیں کہ جس میں اس نے کہا کہ ترکہ سننا ببغض علی، بغض علی میں سنتوں کا تارک ہوا بیٹھا ہے آپ کا معاویہ، اور آپ کہتے ہیں حق پر ہے۔ عمار بن یاسر نے اگر یہ کہا ہو کہ معاویہ دھوکہ باز ہے، اس پہ کوئی آ جائے اپنے ایمان کا فیصلہ کر لے اور کہ اگر یہ قول ثابت نہ ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت، یہ کہہ دے، بات ختم، ہم اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں کریں گے، کوئی اختلاف نہیں کریں گے۔ یار جاؤ، آپ نے کسی بات کا ابھی تک جواب نہیں دیا، اب لے آئے کہ عمار کہہ رہا ہے کہ وہ دھوکہ باز ہے۔ وہ عمار کہتے تھے کہ وہ لوگ ان کو کفر کر رہے ہیں، وہ کہتے کافر نہ کہو، ان کو کوئی ظالم ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قتل عثمان کا بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں عمار یاسر۔ میں کر دوں گا ثابت آپ کو، میری حدیثوں کو آپ نے ثابت کیا، بخاری مسلم لگائیے، ثابت کیا آپ نے، اور بار بار کہتے ہیں کوئی یہ کہے کہ معاویہ حق پر نہیں ہے تو اس کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اور جو بندہ حضرت علی کو حق پر نہیں جان رہا، معاویہ کو حق پر جان رہا ہے، اس کے لیے تو اب چھوٹی بات رہ گئی، سب و شتم بھی چھوٹی بات رہ گئی، جنگ بھی چھوٹی بات رہ گئی۔ آپ تو سابقون الاولون کو حق پر نہیں ثابت مان رہے اور قرآن کی آیت کی نفی کر رہے ہیں۔ آپ تو اپنے ایمان کا جو ہے نا، ایمان کی تجدید کریں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم رضون، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنگ کرنے والا حق پر ہے۔ قرآن ترغیب دے رہا ہے کہ سابقون الاولون کی اتباع کرو۔ حضرت علی کیا سابقون الاولون نہیں ہے؟ حضرت علی کو سابقون الاولون سے نکال کر دکھا دے امن پوری، اور معاویہ بن سفیان کو سابقون الاولون میں ڈال کے دکھا دے، اور ایک دن اس نے اتباع نہیں کی سابقون الاولون صحابی رسول کی، امام برحق خلیفہ راشد کی، اور آپ کہتے ہو کہ وہ حق پر ہے۔ یہ ہے، یا اللہ لعنت کر دے ایسے ملعون انسان کے اوپر جو علی کے مقابلے میں آنے والے کو حق پر کر رہا ہے، یا اللہ اس کے اوپر لعنت کر دے جو معاویہ کو حق پر جانتا ہے۔ ہم تو معاویہ کو حق پر نہیں جانتے، کھلم کھلا کہتے ہیں وہ باغی ہے، حدیث عمار کے تحت وہ فاسق ہے، خلیفہ راشد کے خلاف قتال کر کر وہ ظالم ہے، ظلم کی انتہا کر کے ہمارے یاسر جیسے صحابی کو قتل کر کر ابو الغادیہ کو انعام و اکرام دیتا ہے۔ مسند احمد میں دکھا دوں گا ابو الغادیہ کو کس طرح انعام و اکرام دیے معاویہ نے۔ اگر ان حدیثوں کو حق سمجھتے ہیں اور دین سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے ہیں تو کہہ دیں اگر معاویہ حق پر نہیں تو مجھ پر کروڑوں لعنتیں اللہ کی، آپ کہہ دیں نا، میں آمین کہوں گا اس پر، کیوں نہیں کہتے پھر؟ مطلب جو آپ کا عقیدہ اس پر آپ کو یقین نہیں ہے، اگر یقین ہے تو بولیں، لعنت کریں نا، جو کہتا ہے کہ معاویہ حق پہ نہیں اس پہ اللہ کی لعنت کہہ دیں آپ، میں آمین کہتا ہوں۔ بالکل جی، میں کہتا ہوں معاویہ بن سفیان اگر حق پر ہو تو یا اللہ تو مجھے غرق کر دے۔ معاویہ بن سفیان حق پر نہیں ہے، معاویہ بن سفیان غلطی پہ رہا 100%۔ اے اللہ علی حق پر ہے، اس امت کا اجماع ہے علی حق پر ہے۔ اے اللہ تیری آیات سے ظاہر ہے کہ وہ سابقون الاولون ہے، وہ حق پر ہے، وہ اول المسلمین میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ علی حق پر ہے۔ علی کے مقابلے میں اگر معاویہ حق پر ہو تو میں نیست و نابود ہو جاؤں، میں جہنم میں جاؤں اگر معاویہ حق پر ہو تو۔ اور حضرت علی کو گالیاں نکلوانے والے، برا کہنے والے، برا کہلوانے والے، جنگ کرنے والے، جنگ کروانے والے، قتل پر مامور کرنے والے، قتل پر خوش ہونے والے، جو لوگ بھی ہیں جو حضرت علی کے مخالفین بنا کر ان کو گالیاں دیتے تھے، گالیاں نکلواتے تھے اور ان پر جنگ مسلط کی جنگ کرتے تھے، یا اللہ ان کو بھی جو ہے نا تو اپنی پکڑ کے ساتھ جو ہے نا یا الہی رب العالمین ان کو بھی تو نا اپنے عذاب کا مستحق بنا دے۔ چلو آؤ، ہے ہمت تو کہو جو حضرت علی کو گالیاں نکلواتے تھے، گالیاں نکلوانے پر بندوں کو مامور کرتے تھے، جنگ کرواتے تھے اور ان کے خلاف قتال کرنے پر لوگوں کو مامور کیا تھا، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جائے۔ جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت کی یا لعنت کروائی، اس پر اللہ کی فرشتوں اور مومنوں کی لعنت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین دیکھ لیجئے، اب یہ بھگوڑا بھاگ گیا ہے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ آخری 5-7 وائسز میں یہ لوگ بد دعاؤں پر آ گئے ہیں جی، معاویہ حق پر ہے، بار بار کہہ رہا ہے۔ کیا امت کا یہ اجماع نہیں ہے کہ علی حق پر ہے؟ اور یہ لعنت اور ملامت اور مباہلے اور پتہ نہیں کیا کیا ہر وائس میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس آیت کے تحت معاویہ نے حضرت علی کی اتباع نہیں کی، اس کا جواب نہیں دیا۔
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات والی آیت کے تحت معاویہ بن سفیان کو پتہ ہے کہ وہ بعد میں مسلمان ہونے والے فتح کے بعد والوں میں ہے، یہ برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بخاری شریف میں معاویہ بن سفیان کہہ رہا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ بہتر ہوں، اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اور یہ بھی جواب نہیں دیا معاویہ بن سفیان نے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ کی، جو وہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے کہہ رہا ہے تمہارے چچا کا لڑکا ہمیں لوگوں کا مال نہ حق لوٹنے کے لیے کہتا ہے، نہ حق قتل کرنے کے لیے کہتا ہے، اس حدیث کا جواب بھی نہیں دیا، قرآن کی دونوں آیتوں کا جواب نہیں دیا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ معاویہ بن سفیان کے اوپر حضرت امام بخاری نے کوئی مناقب نہیں باندھے، ان کی صرف صحابیت ظاہر کی۔ امام مسلم ان کے بارے میں حدیث لے کر آئے اللہم لا یشبہ بطنہ، اس کا جواب نہیں دیا۔ راس بالراس ہی پورا چھوڑ دیا، خوش نصیب ہو گئے۔ امام نسائی کا کوئی جواب نہیں انہوں نے دیا۔ امام اسحاق راہوی کا لم یستخف فضل معاویہ کا تو کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ اور خود کیا پیش کر رہے ہیں، سندوں کے جال ہمارے سامنے بچھاتے ہیں، خود تاریخ بغداد سے پیش کر رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی تھی میری عمر بھی لگ جائے، اور جی حضرت مصرف کہتے تھے جی ان کو دعائیں دیتے تھے۔ یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ ایک صحابی رسول دعائیں دے رہا ہے تو صحابی رسول کے اس کے حضرت علی کے ساتھ وہ جنگ کر رہا ہے۔ اتنی ساری میں نے ان خارجیوں کو، ان ناسبیوں کو میں نے اتنی روایات دکھائیں۔ میں نے ایسا ناسبی اور خارجی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جو حضرت علی کو حق پر ٹھہرا رہا ہے اور حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے کو حق پر ٹھہرا رہا ہے۔ معاویہ کو بار بار کہہ رہا ہے حق پر ہے، اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو اس نے کافر اور جہنمی کہا، یہودی کہا، مجھے بھی یہود و نصارہ سے تشبیہ دی اور کہا، اور جہنم کے کتے بھونکنے والے، پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے باتیں کی۔ یہ ہے ان کے انداز، قرآن پیش کیا جواب نہیں، حدیث پیش کی جواب نہیں، امام برحق کے خلاف جنگ کرنے والے کو حق پر کہتے رہا اور بگوڑا اب 22-23 وائسز کر بھاگ گیا۔ یہ ان کی حالت ہے، اور یہ مناظرہ کریں گے محمد علی مرزا سے، اور یہ بات کریں گے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے خلاف۔ ان خارجیوں کو اس حد تک ہمت نہیں ہے۔ میں اپنا نمبر کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس کو میں نے ابھی ریموو نہیں کیا، گروپ میں موجود ہے، جب مرضی جہاں مرضی آ کے مجھے یہ نور پوری آ جائے، امن پوری آ جائے، آ کر فیصلہ کرے، مباحلہ مناظرہ جو چاہتے ہیں کر لیں۔ میں قرآن سے، نبی کے فرمان سے، صحیح سند کے ساتھ متواتر حدیثوں سے یہ ثابت کر دوں گا کہ معاویہ حق پر نہیں ہے، معاویہ باطل پر ہے، معاویہ بغاوت پر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مناظرے کے اختتام پر میں بھائیوں کو یہ بات بتلا دوں کہ غلام مصطفیٰ زئی امن پوری صاحب نے پہلی وائس میں ہمیں کتوں کی طرح بھونکنے والا کہا، درمیان میں آ کر انہوں نے مولانا اسحاق رحمہ اللہ ہمارے روحانی استاد ہیں، انہیں کافر، یہودی اور جہنم کا کتا کہا۔ یہ اب ان کی ساری ڈاکٹرائن ختم ہو گئی کہ یہ تکفیر نہیں کرتے مسلمانوں کی، اپنے اہل حدیث مسلک اور فوت شدگان کو۔ اب جب ہم یزید کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا تسبوا الاموات، تو اب لا تسبوا الاموات والی بات کہاں گئی؟ اس مناظرے سے کیا اخذ کیا آپ بھائیوں نے کہ یہ تکفیر بھی کرتے ہیں؟ اور انہوں نے معاویہ بن سفیان کو کتنی مرتبہ حق پر کہا، معاویہ بن سفیان کو کہا میری جنت ہے، معاویہ بن سفیان میرا ایمان ہے، اور معاویہ بن سفیان حق پر ہے۔ انہوں نے کیا پورے مناظرے میں حضرت علی کو ایمان کی بنیاد کہا، حضرت علی کو اپنی جنت کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حق پر کہا؟ نہیں کہا۔ حضرت علی کو اولا بن حق ایک دفعہ کہہ کے پھر بعد میں 7 دفعہ معاویہ کو حق پر کہا۔ یہ تکفیری لوگ ہیں، اور ان کی وائسز اور بھی میں آپ کو لگا دوں گا۔ ادھر انہوں نے ابن زیاد کو جو بخاری میں آتا ہے، جو وہ چھڑی لگا رہے تھے حضرت حسین پر، اس پر انہوں نے کہا کوئی اس میں توہین نہیں ہے، وہ تو تعریف کر رہا تھا ہونٹوں کی۔ یہ ان کا حال ہے، اور کہتے ہیں یزید رحمہ اللہ کو حق حاصل تھا، اپنی حکومت کی ریٹ قائم کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چنے ہوئے خلیفہ راشد سابقون الاولون، ان کی خلافت کی مخالفت ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، وہ جنگ کریں تو وہ اپنی ریٹ قائم کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ لیکن معاویہ بن سفیان بغاوت کر دے تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور معاویہ حق پر ہے۔ اہل سنت کے اجماع کو توڑا، اہل سنت کا اجماع کے خلاف بات کی، اور ایک فوت شدہ عالم دین کو کافر، جہنمی، یہ سب الفاظ کہے۔ ان تکفیروں سے اللہ بچائے۔ اس مناظرے سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ لوگ جانیے گا کیا آپ نے سیکھا؟ کیا یہ لوگ یزیدی نہیں؟ کیا یہ لوگ معاویہ بن سفیان کا نام لے کر اہل بیت کے اوپر توہین نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ علماء حق کو تکفیر تک نہیں چلے جاتے؟ میں نے ابھی اس کو وہ ساری سندیں نہیں بتائی جس میں ان کے اپنے استاد حافظ زبیر اللہ زئی رحمہ اللہ نے صحیح کی تحکیم لگائی ہوئی تھی۔ ہم ان سندوں میں جانا نہیں چاہتے جن کی یہ اوپر کلام کر سکے۔ بخاری، مسلم و قرآن کی آیات ہم نے دکھائیں، اور ان کا کالا چہرہ سامنے آ گیا
انشاءاللہ اگلے مناظروں میں آپ کو اس کے شاگرد نور پوری کو بھی بے نقاب کر کے دکھائیں گے.